یہ دوسری بات ہے کہ قرآن پاک کے اکثر آیات میں گنائی گئی چیزوں کا تذکرہ تو جگہ جگہ ملے ایسے ہی آیت اردو میں لیکن تقدیر کا یہ بیماریات کی بیان کی گئی تو بہانے ہیں، لیکن قرآن پاک نے دوسری جگہ اس کا مضمون بیان کیے گئے جس طرح انا کل شیء خلقناہ بقدر، اللہ نے نشان ہوگا ازلی جو علم ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو کچھ ہے اور شر ہمارے سامنے پیش آتا ہے اس کا تعلق اور ہر علم و شرعی اعتقادات کے اور عقائد کے بیان میں مسئلہ تقدیر بہت ہی غیر معمولی یہ چیزی والا عقیدہ ہے۔ اس میں غور سے بنائے گئے عثمان اللہ کے علم ازلی کو تقدیر دیتے ہیں، سمجھ لیجیے۔ تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ ہمارے ساتھ جو بھی طے شدہ ہے پہلے سے اللہ کے علم میں وہ ہو کے رہے، کیا کہتے ہیں صاحب تقدیر اٹل ہوگی۔ آپ لاکھ جتن کرنے صحت کے اگر بیماری ہے مقدر میں آ گئے، آپ کتنا ہی اچھا کام کرنا چاہیں اگر کسی اچھے کام میں کچھ گڑبڑی ہو گئی تو سمجھنا ہے اللہ کا نشان ہو کہ علم میں وہ چیز ایسی چیز ضائع ہوگی، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ البتہ صرف دعا کے سلسلے میں یوں آیا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، قضا کو سوائے دعا کے کوئی چیز ڈالتی ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اس قضا کے نتیجے میں جو منفی اثرات مرتب ہو سکتے تھے دعا کی برکت سے منفی اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے ترتیب کے بارے میں یہ نہیں سوچنا ہے کہ اگر میرے مقدر میں ہوں گا تو کروں گا، نہیں ہوں گا تو نہیں کروں گا، یہ سوچنا نہیں۔ تقدیر کے پابند نوازت جماعت مومن وقت احکام الہی ظاہر ہو۔ ہم کو یہ دیکھنا چاہے کہ مجھے حکم کیا ہے، میرے لیے کیا لکھا ہوا ہے مجھے معلوم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے مرتبہ ارشاد فرمایا کہ سب کچھ تقدیر سے ہے، بلکہ ابن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کسی صحابی نے پوچھا جو کچھ ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے جو کچھ ہم کریں گے وہ آیا پہلے سے شدہ ہے یا اثر نو وسیع ظاہر ہونے والی؟ آپ کو فرمایا طے شدہ ہے۔ طے شدہ ہے تو پھر ایسی صورت میں کرنے کا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمل وکل میسر لما خلق له، عمل میں لگے رہو اس وقت کہ ہر ایک کو وہ کام آسان ہوتا ہے اس کو آپ کو سمجھنے کے لیے۔ مسئلہ تبدیل میں اعمال کے سلسلے میں انسان کا نفس اور اس کا شیطان اس کے اندرون کی فرائض خیالات اس کو بہت پریشان کرتے، دنیا کے معاملے میں نہیں۔ اگر میرے مقدر میں نیک عمل لکھا ہوا ہوگا تو میں کروں گا، میں ہوگا تو نہیں کروں گا، دین کے معاملے میں بولتا میرے مقدر میں روزی ہوں گی تو میرے لیے نہیں ہوگی تو میں نہیں ہوگی، گھر میں بیٹھتا وہ کر دیتا ہے۔ ایک چیز طے شدہ ہوتی ہے وہ بہرحال اپنے وقت پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ پر کوئی الزام نہیں۔ اس کو سمجھانے کے بعد سے مختصر سی اتنی بات ذہن میں رکھ لیجیے، کسی مریض کو جب ہم دوا خانے کو لے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اسے
رائے کو لے کے گھر لے لو، آرام سے گھر میں گزرنے دو اس کو، حالانکہ رہی پریشان کرنے، یہ تو 2 دن کا مہمان ہے، ڈاکٹر نہیں کہتا 2 دن میں چلے گا۔ ڈاکٹر بولا اس لیے گیا یا جانے والا تھا تو ڈاکٹر کی یہ مہارت ہے کہ انہوں نے بولا، ڈاکٹر پر الزام نہیں ہے میرے عمل میں، یہ ڈاکٹر کا کمال علمی ہے، مہارت ہے، فن میں دسترسی کی علامت اور نشانی ہے کہ اس نے حالات کو دیکھ کر، اس کی کیفیت و استعداد و صلاحیت کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ یہ 2 دن کا مہمان ہے، تو 2 دن میں اگر وہ مرا تو ایسا نہیں ہوا کہ اس کے بولنے کی وجہ سے مرا، بلکہ وہ مرنے والا تھا تو بول۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ میں جو کچھ پیش آتا ہے، ہماری صلاحیت، ہماری استعداد، ہماری شاکلہ ویسی ہی، ارے قرآن کی طرح میں شاکلہ دیتے تعالیٰ جل شانہ علیم و خبیر ہیں، ان کا علم ازلی ہے، ان کو معلوم ہے کہ کون کیا کرے گا۔ اس واسطے تقدیر کے مسئلے میں یہ سمجھنا کہ اللہ نے لکھا ہے اس واسطے ایسا کرنا ہی کرنا ہے، یہ صحیح نہیں، ہم ایسا کرنے والے ہیں بول کے لکھا ہے، اتنا بڑا فرق ہے۔ بالکل ایسے معاملہ ہو گئے جیسے آج کل بعض جگہوں پر گھروں پر ایک خاص قسم کی چڑیا بیٹھتی ہے، بڑے آنکھوں والی بلی کے جیسا اس کا سر رہتا، اس کو بڑی چوڑی بولتے، بڑی چڑیا عام طور پر ویران گھر میں بیٹھتی۔ نتیجے میں لوگوں میں جو عقیدہ پھیل گیا وہ یہ کہنا کہ جس گھر پر الو بیٹھتا ہے وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، الٹا کر دیا، مضمون بالکل الٹ دیے لوگ۔ بات یہ ہے کہ انسانوں میں جیسے مختلف قبائل کے لوگ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے حیوانات میں، پرندوں میں بھی مختلف قبائل کے ہوتے ہیں۔ تو بعض پرندے ایسے ہوتے ہیں جو یکسوئی پسند ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بڑی چوڑی بھی ہے۔ ایسی جگہ جہاں آمد جاوت نہ ہو، لوگوں کی شور شراب نہ ہو، ہنگامہ نہ ہو، گڑبڑ نہ ہو، ایسی جگہ پر وہ بیٹھتی ہے۔ تو جب بھی لوگوں نے دیکھا اس کو ویران گھر میں دیکھا، غیر آباد گھر میں دیکھا، اس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھے کہ اس کے بیٹھنے سے ویران ہوا، بیٹھنے سے ویران نہیں ہوا، ویران تھا تو جا کے بیٹھا۔ مضمون بالکل الٹ دیا لوگوں نے۔ اسی طریقے سے مسئلہ تفریح کے سلسلے میں بھی لوگوں نے مضمون کو الٹ دیا، کیونکہ اللہ نے لکھا اس واسطے کرنا ہی کرنا ہے، وہ بولے ایسا نہیں ہم ایسا کرنے والے ہیں، اس واسطے اللہ نے لکھا۔ ارے بھائی آئے سمجھ میں نہیں آیا، اگر اس کا مطلب تفریح کا سمجھ میں آ جائے تو بہت حد تک سمجھ میں آ جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سر ہمارے حق میں کیا ہے کیا نہیں، ہمیں کیا معلوم ہے؟ ہمارے کو تو یہ معلوم ہے کہ مجھے یہ حکم ہے، اور ہمارے حضرات علماء، حضرات ائمہ، حضرات حفاظ پوری کوشش کرتے ہیں اس بات کے ساتھ عبادات میں ذمہ داری کی ادائیگی میں کسی قسم کی گڑبڑ نہ ہو۔ برا کیا لگتا، ذرا سا بھی مسئلہ ہو گیا تو تشویش میں پڑ جاتے، فکر میں پڑ جاتے، کہیں تنوع ہوا تو آپ کافی جیسے سامنے مسئلے سے متعلق تفصیلات معلوم کر لیے۔ بہرحال ایک چیز طے ٹھیک ہوگی، یہ الگ بات ہے کہ دل میں خوف ہوتا ہے، دین کی عصمت ہوتی ہے، آخرت میں جوابدہی کا احساس ہوتا ہے، جس میں آتا ہے الایمان ضامن، امام ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جن میں احساس ذمہ داری ہوتا ہے وہ فوراً ہی اپنی کوتاہی کا اعتراف ہوتا ہے، کیسا غلط ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو بھول ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب اور ہمارا سب کچھ ان پر قربان ہو، انہوں نے یہ فرمایا میری امت سے اللہ نے خطا اور نسیان کو اٹھا دیا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ روزے والی حالت میں بھول کر ایک گھر کے کھانا کھا لی، روزہ جاتا؟ اللہ کے مریضے میں اتنا زبردست تصرف، مگر چونکہ بھول سے ہوا پی لیا، معاف کر دیا۔
بہت سارے ساتھیوں کسی کو کھانسی، کسی کو بخار، اور کوئی ہاتھ میں بول رہا اور کوئی کچھ بول رہا ہے، کسی کو بول رہا ہے، ایک منٹ کو میری آنکھوں کو نہیں لگ سکتی ہے. آیا میں تمہیں بڑا دیر سے، لیکن یہ مشورہ دینے کو کیا ہے کہ میرے کسی کی طبیعت زیادہ مزاج سے ہے، ڈاکٹر کو دوا کو بتانے کی ضرورت ہے. تو مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، ہم مسئلے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. اگر ان کو لے جانے کی ضرورت ہے تو لے جاؤ، گھر بھیجنے کی ضرورت ہے تو گھر بھیجو، علاج وغیرہ کرنے کے بعد ایک دو دن میں طبیعت ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ آنا چاہیں گے تو زندگی آ جائیں. طبیعت متاثر رہے تو کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ ایک روزے کی سزا کے نظر آ گئی. جتنے مریض لوگ ہیں ان کے حالات سے جائزہ لو. یہاں ماشاء اللہ ایک حکیم ہے، ایک ڈاکٹر ہیں، اور جناب ایک دونوں ہیں، حکیم بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں. ماشاء اللہ 3-4 ڈاکٹر ہمارے یہاں تشریف فرما ہے. حکیم منصور صاحب ہیں، ڈاکٹر اقبال صاحب ہیں، ڈاکٹر غوث صاحب ہیں. یہ اگر گاؤں میں مریضوں کی حالت سے بہت طبیعت کی قابو میں ہے، کوئی دوا طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی حرج کی بات نہیں. بیماری میں پروردگار عالم نے بڑی سہولت دے رکھی ہے، کوئی علاج وغیرہ کراؤ. تمہارا یہ مقدم کی چیز تھی، نماز سے متعلق بھی یوں مجھے معلوم ہوا کہ میرا ماتھا کافی قسم کا بہت تشویش بھی ملے گی یہ کیا ہوا. لیکن جس ماحول میں ہوئی وہ ماحول بالکل نہیں ہے. مجھے یہ اطلاع ملی ہمارے استاد محترم میں مجھے واقعہ ہے. حیدرآباد میں حضرت مسعود محمد رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے گئے. ہمارے استاد محترم نماز کے لیے آگے بڑھ گئے. شہری نماز تکبیر تحریمہ بانی، سارے لوگوں نے تکبیر بانی، سورۃ فاتحہ پڑھ لیا. غالباً ایک رکعت میں ہو گئی. دوسری رکعت میں ایک سورۃ فاتحہ پڑھ ڈالی، شہری نماز ہے. دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی، پھر غالباً وشم کی سورہ پڑھا. آدھا سورہ پڑھ کر پیچھے پلٹ کر انہوں نے شاید فرمایا کہ بھائی کوئی اور نماز پڑھا لے. مجھے ایسا خیال تھا کہ وضو ہے، لیکن اب مجھے پوری طریقے سے اطمینان سے اندازہ ہو گیا ہے کہ مجھے وضو نہیں تھا. یہ کہتے وہاں سے لگے. اور عجیب بات یہ ہے کہ پورے مسجد میں کئی صفیں بھری ہوئی ہیں، کوئی ایک فرد اپنی جگہ سے ہٹا نہیں، اور نماز ہو جانے کے بعد میں کوئی چوں نہیں، چڑھا نہیں، کچھ نہیں، یعنی ایسا دیکھنا ہوا ایسا دیکھنا آ گئے. یہ پہلے پھول ہو گئی، کیا کریں گے؟ سب ایسے ہی کھڑے ہوئے. ہم لوگ بالکل پہلی سب میں تھے. میرے بازو میں ہمارے ساتھی بھی تھے، ہمارے دورے کے ساتھی، وہ فوراً آگے بڑھ گئے. ان کے ہٹتے ہی آگے بڑھے تو پہلے انہوں نے جیسے تکبیر تحریمہ کے بعد میں ہاتھ باندھتے ہیں ویسے باندھ کے کھڑے ہوئے. 1-8 منٹ شاید نہیں ٹھہر سکے، 15-20 منٹ 15-20 سیکنڈ دوسرے کی عادت میں. اس کے بعد میں پھر انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ یہ شاید اکثر انہوں نے شروع کی. اس کے بعد سلام کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ پہلے تو میں یہ سمجھا کہ بنا ہے نماز کی بنا کا مطلب جہاں تک ہوئی نماز وہاں سے لے کے چلنا ہے. لیکن ان کو اس کے بعد میں یہ خیال آیا کہ جب بے وضو کی نماز شروع ہوئی تو آغاز بھی صحیح نہیں ہوا. جب آغاز بھی صحیح نہیں ہوا تو تکبیر تحریمہ ہونی چاہیے. مجھے اس واقعے سے بڑی عبرت ہوئی کے واقعے پر حیدرآباد میں علوم کے استاد بھی چھوٹے استاد نہیں، بڑے استاد ہیں. ہم لوگ بہت چھوٹے شاگرد ہیں، اتنے بڑے استاد بے تکلف. جب ان کو معلوم ہو گئے کہ بھائی کوتاہی ہو گئی، بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، یہ اعلان میں بھی کر سکتا تھا. میں نے ان سے کہا کہ بیٹا تم ہی کرو اعتراف اپنے قصور کا، اعتراف اپنی غلطی کا، اعتراف اپنے بھول کا، حق کا اظہار. یہاں کا مسئلہ کچھ نہیں ہے. آپ کی نگاہ میں کچھ کم مقام ہو سکتے ہیں، آپ میری نگاہ میں کچھ کم مقام ہو سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن پروردگار عالم سے یہاں معاہدے سے بچ سکے اور سب کی ذمہ داریوں سے برابر ہو سکیں. اس واسطے یہ اعلان ہمارے لیے
بہت غیر معمولی اہمیت جسمانہ کر رکھتا ہے. ایک تو احتیاط ہم لوگ نماز کو دوہرا لیں کہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ بے وضو تھے اور ایسا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے پوری نفل نماز کی نیت کر رکھی تھی. ہم فرض کے تھے, انہوں نے فرضی کی نیت بازی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ دو رکعتوں کے بعد جو سلام کے لیے یوں کہتے تھے میں مسافر ہوں آپ اور وہ نہیں کرتے تھے. اس بات کو میں یاد ہی نہیں ہے یہ چیز. اب باقی یہ کہ اب کسی ساتھی کے ذہن میں یاد آ رہا ہے رمضان کے زمانے میں ہوتی ہے وہ نمازیں ہماری نہیں ہوئی اس کی بات ہے. ہم نے وقت پہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ وقت پہ پڑھی. جماعت سے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ جماعت سے پڑھی. پڑھانے والے نے جان کے غلط پڑھایا ایسا بھی نہیں ہوا. پروردگار عالم دلوں کے حال کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ پروردگار عالم دلوں کے حال سے بات کر رہے ہیں. وہ تو دل دیکھتے ہیں. اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. اللہ تمہارے دلوں کو دیکھے. اس واسطے انشاءاللہ والعزیز نہ وقت پہ نماز چھوڑنے کے گناہ کا خطرہ ہے اور نہ جماعت چھوڑنے. ہم لوگوں کو وقت پہ برابر پڑھا ہے. اس میں اپنا ہم لوگوں میں تو کسی کی کوئی رائی کا مسئلہ نہیں ہے. امام صاحب کی بھول کا مسئلہ ہے. انہوں نے اعتراض کر لیا خاموشی کے ساتھ اپنی اپنی اتحامات ہیں برائے کے ہم دوہرا لیں بلکہ ادھر کے ساتھ میں دوہرا لیں. البتہ تراویح سے متعلق جو مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ استعمال کر لیا جائے. ویسے کئی ایک رکعتیں تراویح کے علاوہ بھی ہم لوگ راتوں میں پڑھتے ہی ہیں. اللہ کے شانوں کی تیاری سے نہیں ہے. انشاءاللہ والعزیز یہ ہمارے ساتھی کی بھول ہمارے لیے زیادہ نقصان کا کئی معنی ضرور نہیں ہوگی. یہ دلکش کیا ہوا کوئی نہیں ہے. ورنہ ایسے عجیب عجیب قسم کے حالات میں قسمت پوچھوں ایمان کے حالات کے سلسلے میں حیدرآباد کے ایک امام کی نہیں ایک اطلاع ملی کہ بغیر غسل کے نماز مسجد میں ایک امام صاحب 12 سال تک نماز پڑھا گئے. 10 سال اس کے بعد میں چلے گئے. باقاعدہ تو اوپر سے رومال یہ وہ 10 سال تک نماز پڑھا. اس کے بعد میں چلے گئے مصر کو چلے گئے. تو ان کا جو مسلی تھا مسجد تھا اس کو کسی کام سے مصر جانا ہوا تو اس کو انہوں نے دیکھا, انہوں نے اس کو دیکھا. وہ جو امام تھا وہ تو دیکھتے سمجھ گیا یہ میرا مسلی ہے. لیکن امام مسلی کو آسانی سے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ میرا امام ہے. کی شکل بدلی ہوئی تھی, صورت بدلی ہوئی تھی, رویہ بدلا ہوا تھا, سب کچھ بدلا ہوا تھا. تو بڑا سمجھ میں آیا جیسا چہرہ تو دیکھا تھا اور وہ سمجھ گیا یہ نہیں سمجھے. اس نے خود پوچھا مجھے پہچانے کہ نہیں پہچانے. کام ذرا اتنا دیکھیے ایسی صورت نکلی. میرے پیچھے 10 سال نماز پڑھی مجھے نہیں پہچانا. اچھا تم وہی ہو. یہ کیا بنا رکھا ہے؟ ٹائی ہے, بشرٹ ہے, پینٹ ہے, داڑھی واڑی تھی وہ کلین سے ہو گئے, یہ سب کیا قصہ ہے؟ تو اس نے کہا میں مسلمان کب تھا. مجھے تو معلوم ہے جا کر امامت کا بڑی تو آ گیا تھا. ایسی صورت نے ایک بات دیکھی. ایک جگہ وہ نماز کے لیے گئے مسجد کو تو امام صاحب نے نماز پڑھائی تو نماز صحیح نہیں پڑھائی. تجویز کے ساتھ تلاوت نہیں. کہانیوں سے ملے نماز کو پہلے اللہ کے بندے نماز پڑھا رہے ہیں آپ لوگوں کی قرآن پر صحیح پڑھی ہے تو تجویز کے ساتھ پڑھو. سب کی نماز بھی صحیح ہوگی, ہماری بھی صحیح ہوگی, ذمہ داری بھی نہیں آئے گی. تجویز سیکھ نماز کرو. انہوں نے کہا کہ مجھے تو تجویز آتی ہے. نہیں آپ کو سیکھنے کی ہے تجویز. نہیں مجھے تو آتی ہے تجویز سے پڑھ سکتا ہوں قرآن شریف میں. وہی تو ابھی سنا ہوں آپ نے تجویز سے نہیں پڑھا. نہیں مجھے آتی ہے. بولے اچھا جبھی تم جو نماز میں پڑھے ہو پڑھو. اب انہوں نے پڑھا تو پورے تجویز سے پڑھو. کوئی غلطی نہیں, کوئی غلطی نہیں. ہاں بھی بات ہے تم نے تجویز سے پڑھا, نماز بھیجنے کے بعد کو پڑھے. تو اس نے کہا مولانا صاحب ملا جی دینے کے مہینے میں 1 روپیہ وہ بھی تجویز سے پڑھاؤں.
رہے کہ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے واسطے ایسا مت کر، 1 روپیہ میرے سے لیے جو تیرے 20 روپیہ بنتا ہے وہ لے، میرے پاس سے مہینہ دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مگر مہینے میں صرف 1 ہی دفعہ ہوں گا، 1 سے زیادہ دفعہ نہیں آؤں گا، اور آؤں گا بھی تو ٹھہروں گا نہیں، آج ہی دے دینا اور پابندی سے ہونا۔ اگر کسی دن ہوا نہ ہوا تو پھر ویسی نماز پڑھا کروں۔ عجیب عجیب ضروری چیزیں ہیں تو بہرحال ہماری افسوس کی بات تو ہے کہ بہرحال ہمارے نماز میں کمی ہوگی، گزاری ہوگی، لیکن اگر معلوم ہو گیا کہ احتیاط کے خلاف ہو گیا ہے، عمل دور ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں حضرات سے گزارش ہے کہ نمازوں کو ادا کرنا ہے، اللہ کے طرف سے مل رہے۔ بہرحال مسئلے تبدیل سے متعلق بات آپ کو سنائی جا رہی تھی اور اس کا تعلق بھی بہرحال اسے کسی نہ کسی اعتبار سے قدر صحیح ہی وجہ سے ہی اللہ کی طرف جو بھی ہوتا ہے اس پر راضی رہنے کا کام، قضا اور قدر پر راضی رہنے کا کام ایک مومن کے لیے بہرحال دین کے بنیادی تقاضوں میں سے معلوم رکھا جائے، اور ان مسائل پر آپس میں زیادہ گفتگو مذاکرہ بات کی جائے، ایسا ہوا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، معزز دوستو، ایمانیات میں ایک وہ حصہ ہے جس کو ایمان کی علامات کے طور پر بیان کیے گئے، یا یوں کہہ لیجیے کہ معتقدات سے نہیں بلکہ عملی طور پر ایمان کا ایک اہم ترین حصہ ہونے کی حیثیت سے بتایا گیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فلان نہ ہو، اگر تم سے کوئی بھلائی کا کام ہو جائے اور اس کی وجہ سے خوشی ہو، اگر تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کی وجہ سے تم کو رہتے ہو، یہ ایمان کیا سکھ نہیں ہوں گا ایسا تو نہیں ہے، نماز پڑھا بہرحال احساس ہوا دوست کو ہوں گا، اور یہ ایمان کی علامت تو نشانی ہے۔ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی سے برائی کا صدور ہو جائے تو اسے خوشی ہو، اور برائی کا رد ہو جائے تو اسے رنج۔ ایسے ہی صفات ایمانی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قرآن پاک کی ایک آیت کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ دراصل ایمان کے شعبوں سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے الایمان بضع وسبعون شعبہ وافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء من الایمان۔ اسی پوری تشریح کا صحیح وقت نہیں، اتنی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اہمیت اور ان کے فیصلوں کے مقام اور مرتبے کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت۔ آپ کے پروردگار کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جہاں تک کہ آپ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیں ان کے آپسی اختلافی مسائل کا، فیصلے کے بعد میں ان کے دل میں تنگی محسوس ہو، حضور کا فیصلہ ہے اسی لیے یاد رکھیں اس بات کو کہ ہمارے منشے کے خلاف میں کوئی فیصلہ آیا اور ہم نے شرعی نقطۂ نظر سے فیصلہ آنے کی وجہ سے مان لیا تو مقدمے میں ہار کر بھی جیت گئے، جو آدمی میں اختلاف ہو گیا، یہ حق میرا نہیں، یہ حق میرا۔ حکموں کے پاس بھی، علماء کے پاس بھی، علماء نے قرآن و سنت کے روشنی میں حالات کا تفصیل سے جائزہ لینے کے بعد ایک کو بتا دیا کہ حق تمہارا ہے، دوسرے کو کہا کہ تمہارا حق نہیں ہے، تو جس کا حق
نہیں ہے بتایا. اس نے کہا اگر شریعت کا یہ فیصلہ ہے تو مجھے 100 فیصد منظور ہے. یہ ہار کے بھی گئے، یہ ہار کے بھی کامیاب ہو گئے. اور اگر وہ شخص جس کے حق میں فیصلہ ہوا، وہ شخص جس کے حق میں فیصلہ ہوا، اگر اس نے جھوٹے گواہ بنا رکھے، جھوٹے دستاویز بنا رکھے تھے اور باٹم وغیرہ میں کچھ ایسا ماہر تھا اور پیسے دے دلا کے ایسے وکیل کو اس نے رکھا تھا کہ نتیجے میں ظاہری توفیق میں فیصلہ اس کے فیور میں ہو گیا، حالانکہ حقیقت ویسا نہیں تھا، تو وہ جیت کر بھی فیل ہو گئے. اور یہ ہار کر بھی جیت گئے. ایمان کا ایک حصہ ہے. ایسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ایک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا کوئی بھی جب تک کہ میں اس کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہوں. اس کی معیار بنانے کی کوشش کرنا، کمال ایمانی سے تعلق رکھنے والے ہیں. ایسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا مما جئت به. تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائق کی چیز کے ثابت ہو. ہماری خواہش ان کی لائی ہوئی ہدایت کے قابل ہو گئی تو بھی ماننا ہے. پوری مخلوق میں سب سے زیادہ وہ محبوب بن گئے تو بھی ماننا ہے. ایسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ روایت ارشاد فرمائی اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. حضرات صحابہ نے پوچھا کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا وہ جس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو. اللہ یأمن جارہ بوائقہ، جس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو. یہ مسائل کے سلسلے میں ہم لوگوں کو تمام شروع کو بدلنا چاہیے اور جو ذمہ دارانہ کاموں کے بعد رکھنے والے لوگ ہیں بڑی بھاری ہم لوگوں کو ذمہ داری ہوتی ہے. اس سلسلے میں کبھی بھی آدمی بے اعتنائی، غفلت، لاپرواہی سے کام ہے. بہت بھاری ذمہ داری. ہمارے رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ دوست بھی حضرت نماز پڑھاتی، نماز پڑھاتی کبھی پڑھاتے تھے، اکثر بناتے تھے. اس جگہ یہ بہت اصرار کیا حضرت نے فرمایا ہم لوگ امامت کہتے ہیں، امامت کیا چیز تم کو بتا دیے. ہم عام طور پر عرض کیا کرتے ہیں ہمارے مولوی برادری سے، استاد سے، علماء سے، دیکھو امام جو ہوتا ہے پورے لوگوں سے 2 قدم آگے اس سے ہے. کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے مقتدیوں میں سے سب کے دین سے 2 قدم اس کا دین آگے ہے. تقویٰ، پرہیزگاری، اخلاص، اللہ سے تعلق، تدین، امانت داری، دیانت داری. یہ ایمان کے بہت سے تقاضے ہیں. ان تقاضوں کو محفوظ رکھنا ہے، اہتمام کرنا. بڑی ہوئی نبی شریف میں 3 صفات بیان فرمائی گئی. ایک لا الہ الا اللہ کا قائم، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. دوسرے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. دونوں کو اچھی طریقے سے سمجھنا. افضل قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو سمجھنا کیا چیز ہے. لا الہ الا اللہ تو باقاعدہ علم حاصل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دیں. راستے میں پڑی ہوئی ہے کوئی تکلیف دینے والی چیز. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جنت میں دیکھا، درخت کے نیچے آرام کرا. پوچھا گیا کہ کس عمل کے بدلے اسے یہ مقام ملا؟ تو بتایا گیا کہ راستے میں خاردار درخت تھا، لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی. اس سے خیال آیا کہ اللہ کے بندے گزرتے ہیں تکلیف سے بچانا چاہیے. نتیجے میں جو کانٹوں کا ڈالا راستے پر پیچھے ہٹا دیا.
اللہ کو زیادہ پسند ہے. راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا. ہمارے حیدرآباد کے جو نظام ہے بڑا صحیح کرنا بہت ضروری ہے. جس کے گھر میں تکلیف ہوتی ہے گھر کے سامنے ڈیرا ڈالنے کے کرنا کا بننے کی روڈ پوری بن گئی. کوئی ڈالا ہے کوئی چیز گر گئی ہے تو ہٹا دینا ایمان کی نشانی. حدیث میں جو آیا ہے راستے کی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ایمان کی نشانی ہے. راستے میں روڑے اٹکانا چیزاں ڈال دینا. کہیں پکوان گھر میں چھوٹا نہیں ہوتا بڑا پکوان کرنا پڑتا ہے تو بڑے بڑے پتھر رکھ کے دیکھ چومی پکانے کے بعد میں کھانے والے سے فارغ ہونے کے بعد میں برتن کو لے کے چلے جاتے باقی وہ پتھر ویسے ہی پڑے. ہر آنے والے نے تکلیف جانے والے نے محلہ میں کوئی تکلیف ہو رہی تو ایسی شور ایسا ایسی گڑبڑ ایسا ہنگامہ اس کی وجہ سے پورے محلے والوں کو سکون کروا تکلیف دینا ہو جائے. آج کل گاڑیاں ہیں سلیب جیسے کنارے سے لگا کے آدمی اپنے کام میں لگے یہ نہیں ہو سکتا. یہ راستے میں کھڑا کر گاڑی کھڑا کر دیتا کھڑی کھڑا کر دیتا اس کے بعد لگے رکھ دیتا. چلانے کا بھی ایک نظام چلتا ہے. راستہ جانے کا ہونے راستہ ہے سامنے والا نہیں جا رہا رکا ہوا ہے کیا کو رکا ہوا ہوگا سامنے چونکہ جانے کی گنجائش نہیں رکا ہوا پیچھے سے آنے والے رائٹ سائڈ سے جانا ضرور. نتیجے میں یہ کہ ادھر سے آنے والے کا راستہ بند ہو. ایمان کا اتنا شعبہ ہے کہ تکلیف راستے میں تکلیف دینے والی چیز نہیں رہنا ہو ہے تو ہٹا دینا ہوگی. ہم جا کے باقاعدہ راستہ روکتے سب کو تکلیف دے. اس قسم کی چیزوں کو جب آپ بولتے رہیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے ماحول میں معاشرے میں جزیات کے اعتبار سے بے شمار قسم کی طرح ایمان کی صفات ایمان کے تقاضے ایک کر کے پورا کرنا. آخری جو تقاضا ہو حدیث میں بیان کرتا میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں لیکن 3 کا ذکر کیا ہے. کلمہ طیبہ کا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانے کا اور حیا ایمان اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجیے افضلها قول لا الہ الا اللہ میں اعتقاد کا بیان ہے اور ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق میں حسن عمل کا بیان ہے. الحیاء من الایمان میں بات باطنہ کا بیان ہے اور دین کی چیزوں میں ہونے کا خاص اتنا ہی کافی ہے. ہماری کو ایک بات ضروری آ جائے گی مضمون سے متعلق. ایک بزرگ کے پاس کسی طریقے سے چھوٹا سکہ پہنچ گیا. چھوٹے سکے جو ہوتے ہیں ہم لوگ کو دیکھتے کرتے نہیں لیتے ہیں جب میں ڈال لیتے لے کے جب میں ڈال لیا پھر ان کو کچھ خریدنے کی ضرورت پڑی تو جب میں آ ڈال کے اس کو سکہ لے کے دکان والے کو بنیے کو اور ہمیں پڑھانے چیز دیتے ہوئے ان لے کے وہ سکہ دیکھ کے کچرے کی کھولنے میں لگا اور دیکھ کے بولا بڑھ گیا دھوکہ کسی اور کو دینا کھوٹا سکہ بازار میں نہیں چلے. یہ جملہ سنا بے ہوش ہو گئی. جب وہ بے ہوش ہو گئی تو سارے لوگوں کو تشویش ہوگی آج کے دکان والا کیا کرا ہے ان کے ساتھ میں کیا بولا ہے وہ ایسی کون سی بڑی بات بول دیا اب اس کے اوپر گرم ہونا شروع ہو گئے. پوچھنا شروع کر دیا تو بولا کیا کچھ بھی نہیں ہونا. یہ بولا کہ وہ کھوٹا ہے سکہ جو تھوڑی دیر کے بعد میں واقع ہوا تو آفس نکل گئے کہ کیا قصہ ہے آپ کی چھوٹی سی بات پہ ایک تغیر کیسے آیا. انہوں نے کہا جملے سے مجھے آخرت کا مرحلہ یاد آ گیا. بازار میں چھوٹا سکہ لے کر گیا تھا. دکاندار نے یہ کہہ کر اسے پھینک دیا رسی کی ٹوکری میں چھوٹا سکہ بازار میں نہیں چلتا. میرے پاس ٹوٹے ٹوٹے آواز ہے کل ہوتے کی ہم کنارے آدم دوسرے کی
خیال آیا اگر میں نے یہ پیش کر دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ پروردگار عالم یوں فرما دیں کہ آخرت کے بازار میں کوئی حاصل کر لے. اپنے اپنے عملوں کے سلسلے میں نظر اپنے عمل پر کبھی نہ ہو. ہمارے ساتھ میں کوئی معاملہ پیش آتا ہے اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. ہم اپنا معاملہ جو اللہ کے بارے میں پیش کرتے ہیں اس کا معاملہ کچھ اور چلتا ہے. نہیں ہے ایک ایک عمل کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش. جب کبھی بھی عمل میں ہوتا ہے سمجھ میں آ جائے اس سے استقبال معافی اور اس کی تدارک کرنے کے لیے اعتبار کی کوشش کرنی چاہیے. دو ہی نظر دو مسافر ہیں دو پر